یہ بات بھی سمجھیں کہ ہر مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا مزاج ایسا ہو کہ جہاں نرمی کا مقام ہے وہاں وہ نرم دل ہو جائے، اور جہاں واقعتاً جوش ایمانی کا مقام ہے وہاں اس کی غیرت نظر آنی چاہیے۔ صرف فاروق اعظم کیوں، ہر مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی طبیعت بالکل شریعت کے مطابق ہو۔ ان کمال الایمان ان یکون الطبیعۃ تابعۃ للشریعہ، ایمان مکمل ہی تب ہوتا ہے جب ہمارا مزاج شریعت کے مطابق ہو جاتا ہے۔ جہاں نرمی کا مقام ہے وہاں نرم دلی ضروری ہے، وہاں ہم سختی نہیں کر سکتے، اور جہاں مقام ہی غیرت ایمانی کا ہے وہاں غیرت بھی ضروری ہے۔ ہم گھر کے معاملے میں غیرت کھاتے ہیں، اپنے دین کے معاملے میں کیوں نہیں کھاتے؟ آپ علیہ السلام کی عزت و ناموس کے معاملے میں کیوں نہیں کھاتے؟ اللہ پاک کی ذات و صفات کے معاملے میں کیوں نہیں کھاتے؟ قرآن کے تقدس کے معاملے میں کیوں نہیں غیرت کھاتے؟ اصل تو مقام یہ ہے غیرت۔ علامہ اقبال صاحب نے کیا کہا تھا کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن۔ حلقہ یاراں میں ہے، یاروں کی محفل میں ہے، اچھے لوگوں میں ہے، تو پھر وہ ریشم کی طرح نرم ہے مومن، ایمان والا۔ اور رزم حق و باطل، اگر میدان حق و باطل کی بات آ گئی ہے تو پھر فولاد ہے مومن، تو پھر مومن سے بڑھ کر کوئی سخت جان نہیں ہے۔ تو اصل بات جو ہے وہ ہر مومن کے لیے یہ ضروری ہے۔ اسی ضروری بات کا اور اسی ضروری نظریے کا جو بہترین عنوان ہمیں نظر آتا ہے وہ بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے آتا ہے، اور آپ نے فرمایا واللہ لقد لان قلبی فی اللہ حتی لہو الین من الزبد، اے لوگوں میں اپنے رب کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے معاملے میں جہاں نرمی کا مقام آتا ہے تو جیسے جھاگ، مکھن اور یہ چیزیں نرم ہوتی ہیں، میرا دل اس سے کہیں زیادہ نرم ہوتا ہے۔ واللہ لقد اشتد قلبی فی اللہ حتی لہو اشد من الحجر، پھر جہاں مقام سختی کا آتا ہے اللہ کے معاملے میں وہاں غیرت ایمانی کا تقاضا ہوتا ہے، تو پھر میرا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ یہ اصل معیار ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اتنے آپ کڑوے نہ بنیں کہ لوگ آپ سے دور ہو جائیں، اور اتنے میٹھے نہ بنیں کہ لوگ آپ کو کھا جائیں۔ کہیں مٹھاس ضروری ہوتی ہے اور کہیں حد بندی بھی ضروری ہوتی ہے، کہیں تھوڑا دور بھی رہ کر اپنی عزت کروانی پڑتی ہے، اور کبھی بہت زیادہ قرب اور مٹھاس اور ہر بات مان لینا یہ انسان کی عزت کے بھی خلاف چلا جاتا ہے فیصلہ۔ تو اس لیے ہر چیز کی حدود ہوتی ہیں، اس کی قید ہوتی ہیں، اس کی قیود ہوتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت یہ دونوں کی عملی تصویر تھی کہ مقام نرمی ہے تو نرم دل ہیں، اور مقام گرمی ہے تو پھر گرم دل ہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ، دین کے معاملے میں وہ غیرت والے ہیں، اپنی ذات کے معاملے میں۔ اب اگلی مثال سنیے، کیا کمال سیرت پائی ان لوگوں نے، اور کیا دل کی صفائی تھی، من کی صفائی تھی، کیا تزکیہ نفس تھا، آپ یقین کریں۔ ایک شخص نشے میں دھت ہے اور آپ نے اس کو سزا دینا چاہا، 80 کوڑے شرعی حوالے سے شرابی کے لیے سزا ہے، جو صحابہ کرام مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شمولیت سمیت، مشورے سمیت یہ فیصلہ ہوا، 80 کوڑے شرابی کی سزا ہے۔ آپ نے جیسے ہی سزا دینے کا فیصلہ کیا اس نے گالی بکنا شروع کر دی، اس نے گالی دے دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ پیچھے ہٹ گئے، سزا نہیں دی۔ لوگوں نے کہا اس نے تو ڈبل جرم کیا، ایک شراب پی، دوسرا امیر المومنین کو گالی دی، اور آپ نے اس کو سزا نہیں دی، آپ پیچھے ہٹ گئے۔ اب دیکھیں اپنی طبیعتوں کو، ہم دیکھیں موقع کے انتظار میں ہیں، سالوں پرانا انتقام لینے سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے، پل رہا ہے وہ انتقام، اندر پل رہا ہے ہمارا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹ گئے اور فرمانے لگے اس نے گالی دے کر مجھے غضبناک کیا ہے، مجھے غصہ دلایا۔ اب اگر لو عذرتہ، میں اسے سزا دیتا ہوں، لقد انتصرت نفسی، پھر تو میں نے اپنا بدلہ لے لیا۔ اب اگر میں اسے سزا دیتا ہوں تو میں نے اپنا بدلہ لیا، اور میں اپنے بدلے کے لیے کسی کو سزا نہیں دے سکتا۔ اگر میں نے سزا دینی تھی تو شریعت کے حکم کی وجہ سے دینی تھی۔ اب میرے لیے یہ فیصلہ مشکل ہو جائے گا کہ یہ سزا کے اندر شریعت کا حکم شامل ہے، کہیں میرا اپنا غضب، غصہ، انتقام تو شامل نہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات میں آپ کو نہیں بتا رہا، ہمیں تو موقع ملنا چاہیے، کسی کے کندھے پہ بندوق چلانے کا موقع ملنا چاہیے کہ نام بھی ہمارا نہ آئے اور کلیجہ بھی ہمارا ٹھنڈا ہو جائے۔ برسوں کی جو ایک سوچ تھی وہ بھی پوری ہو گئی، خواہش بھی پوری ہو گئی، بھری محفل میں اس کی بے عزتی ہو گئی، دل ٹھنڈا ہو گیا۔ ہم تو اس انتظار میں ہوتے ہیں، لیکن یہاں معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ ان لوگوں نے کبھی بھی ایمان کے اندر
اپنے جذبات کو شامل نہیں کیا. یہ چیز ہے سیکھنے کی. اس کو کہتے ہیں تزکیہ نفس. اللہ پاک نے جب اپنے محبوب علیہ السلام کو بھیجا ہے نا اس دنیا میں تو دو منصب، دو ذمہ داریاں عطا کی ہیں. نمبر 1 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور نمبر 2 وَيُزَكِّيهِمْ، کہ اے میرے حبیب آپ نے اپنی امت کو کتاب و حکمت کا شعور بھی دینا ہے، علم بھی دینا ہے، اور ساتھ ان کے من کی صفائی بھی کرنی ہے. اندر کو بھی اجلا کرنا ہے، پاک کرنا ہے، باطن کو بھی روشن کرنا ہے. اس لیے بہترین تربیت کی جو تصویر ہے وہ ان ہستیوں کی ہے جو آپ علیہ السلام کے ساتھ سب سے زیادہ اٹھا بیٹھا کرتے تھے، کہ علم بھی ان کا کمال اور باطنی کردار بھی ان کا کمال. یہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے وہ گوشے جو ضرورت ہے آج ہم اپنی باطنی تربیت کریں. کبھی بھی عدل و انصاف کے اندر ہمارا ذاتی انتقام نہیں آنا چاہیے. دو بھائیوں کے فیصلے ہیں، بہن بھائیوں کے فیصلے ہیں، قریبی خاندان رشتہ داروں کے فیصلے ہیں، اور ہم پر بھروسہ کر کے ہمیں بلایا جاتا ہے، لیکن ہم وہاں پر بھی وہ اپنی کوئی پرانی دشمنی ہوتی ہے اس کو مار کر ایک فریق کی حمایت کر کے اپنے طور پر تو آ جاتے ہیں، لیکن رب تو نیتوں سے واقف ہے کہ کہاں ہمارا ذاتی انتقام شامل ہوا. عدل و انصاف کا تقاضا اور تھا اور یہ فیصلہ تو کہیں اور چلا گیا ہے، میری منمانی خواہش کی وجہ سے چلا گیا. اس کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آخر میں عرض کروں گا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عدل و انصاف کے حوالے سے ایک شہرت ہے وہ محض شہرت نہیں ہے. عربی میں کہتے ہیں الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت یہ ہوتی ہے کہ نہ ماننے والے بھی گواہی دیں، اعداء دشمن بھی تسلیم کر جائیں، سر جھکا جائیں. یہ ہے فضیلت. اور اپنوں نے تو جو کچھ لکھا سو لکھا، اغیار نے، غیروں نے، غیر مسلم مورخین محققین نے جو سیرت لکھی، جو اسلام پر لکھا، جو اسلامی حکومت کے اوپر لکھا، اسلامی نظام پر لکھا، اور ان لوگوں نے لکھا کہ اگر 10 سال مزید موقع ملتا عمر فاروق کو حکومت کرنے کا. آپ نے حکومت کی ہے 10 سال 6 ماہ 4 دن، ٹھیک ہے، 10 سال مزید موقع ملتا عمر فاروق کو حکومت کرنے کا تو پوری روئے زمین کے اوپر اگر جھنڈا لہراتا تو صرف ایک ہی مذہب اسلام کا لہراتا. اور میرے پاس عدل و انصاف کی بہت ساری مثالیں ہیں اور آپ کی سیرت کا ایک بہت کھلم کھلا باب ہے، لیکن میں صرف آج کے جو حالات سیاسی سطح پر ہمارے ملک کے چل رہے ہیں نا، تو شاخانہ کیس چل رہا ہے، کہیں تھوڑی سی معمولی سی رقم دے کر بڑے قیمتی تحائف بٹور لیے، اور کہیں وہ قومی خزانے کو کچھ نہ دینے کی بھی زحمت کرتے ہوئے سارا مفت میں لے لیا. یہ حالات اس وقت جو چل رہے ہیں نا، اس کو کتنا امانت سمجھا جاتا ہے، پھر ہم اس امانت کی حفاظت کتنی کی جاتی ہے. میں اس کی مثال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیتا ہوں. مال غنیمت آیا گھر میں، آپ کے ایک بیٹے کا نام ہے عبد الرحمن. حضرت عبد الرحمن عرض کرتے ہیں یا ابتا حب لی خاتمہ، ابا جان یہ مجھے انگوٹھی پسند ہے، یہ انگوٹھی مجھے دے دیں. اب بتائیں ایک انگوٹھی کی کیا حیثیت تھی، کہاں اتنا مال غنیمت اور کہاں چھوٹی سی انگوٹھی، اور تقاضا کرنے والا حاکم وقت کا بیٹا ہے، صاحبزادہ ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو خود مجاہدین تھے، میدان جہاد میں یہ شریک ہوا کرتے تھے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، کوئی عیب بظاہر نہیں تھا. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اذهب الی امک تسقیک سویقا، تو انگوٹھی نہ لے، تو اپنی ماں کے پاس جا، وہ تجھے ستو پلائے گی. تمہاری حیثیت اتنی ہے کہ تمہیں گھر سے ستو مل جائے، یہ مومنین کی امانت ہے اور میں اس امانت سے اپنے بچوں کو کچھ نہیں دے سکتا. کیا سمجھے بیٹھے ہیں؟ ایسے ان ہستیوں کو دیکھ کر لوگوں نے کلمے پڑھے ہیں. تلوار چلائے بغیر ان کے دلوں کے اوپر ان کے اخلاق کی تلوار چلی ہے. یہ عدل و انصاف تھا، یہ امانتیں تھیں ان کی. ایک بہت بڑا علاقہ فتح ہوا، 3000 سے زائد علاقے حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں فتح ہوئے، 3000 سے زائد. ایک بہت بڑا علاقہ فتح ہوا، خوشی مچ گئی. کور کمانڈر نے حکم دیا کہ ایک اسپیشلی ڈش تیار کی جائے، ایک خاص میٹھی ڈش تیار کر کے خوشی میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی طرف غلام کو بھیجا گیا. جائیں خوشخبری بھی سنیں کہ علاقہ فتح ہوا ہے اور اسلام کی زیر قبضہ وہ علاقہ آ چکا ہے، اور یہ بھی تناول فرمایا. آپ نے ایک لقمہ لیا اور فرمایا بہت اچھا ہے، یہ بتاؤ کہ جو میرے لیے بھیجا ہے جتنے مجاہدین تھے کیا سب کے لیے یہ کھانا تیار ہوا ہے؟ آج عوام کے لیے بجلی کے یونٹس،
اور کرسی پہ بیٹھنے والوں کے لیے مراعات، فیسلٹی، سہولیات کا ذرا جائزہ لیں۔ جو کھانا میرے لیے بنایا گیا ہے، یہ جنہوں نے جہاد میں اپنی جانیں پیش کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے، ان کے لیے بھی یہی کھانا تیار ہوا۔ غلام نے کہا نہیں حضور، کور کمانڈر کے حکم سے، جس کو آپ نے امیر بنائے اس کے حکم سے یہ اسپیشلی ڈش صرف آپ کے لیے تیار ہوئی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے خط لکھا، کھانا واپس کیا، خط کا جو میٹر تھا، جو تحریر کا عنوان تھا نا، وہ ساری باتیں ایک طرف اور آخری ایک جملہ ایک طرف۔ فرمایا لیسا من قدی کا ولا من قدی امی کا و ابی کا۔ میں اس کا کیا ترجمہ کروں، ایسا غیرت ایمانی والا جملہ ہے نا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا یہ جو کچھ وہاں حاصل ہوا ہے نا، یہ اسلام کی امانت ہے، تیرے ماں باپ کی جائیداد نہیں ہے کہ تو اپنی مرضیاں کرتا پھرے۔ کھائیں گے تو سارے کھائیں گے جو حقدار ہیں، میں صرف امیر المومنین عمر فاروق حاکم وقت ہونے کی وجہ سے میں اسپیشلی ڈش نہیں کھا سکتا۔ یہ ہیں وہ لوگ، اس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے، ٹوٹلی اختیارات اپنے ہاتھ میں آنے کے بعد بھی انہوں نے امانتوں کی حفاظت کی۔ آج میں یہ نہیں چاہتا، ہماری رسائی کو ایوانوں تک نہیں ہے، اسمبلیوں تک نہیں ہے، کیا ہم گھر میں بھی انصاف نہیں کر سکتے؟ امانتوں کی حفاظت جو ہماری رشتہ داریوں کی وجہ سے ہم تک پہنچتی ہے، کیا وہاں پر بھی نہیں کر سکتے؟ جہاں تک ہماری رسائی ہے ہم سے وہاں تک سوال کیا جائے گا۔ اس لیے کوشش کریں ان ہستیوں کی سیرت کو سننے کے بعد ہماری تربیت میں ضرور تبدیلی